سورہ قصص لے لیتے ہیں۔ اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو میں آیات کو چھوڑ کر صرف واقعہ تھوڑا سا یوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرعون جو تھا اس نے خواب دیکھا کہ اس کی حکومت مصر سے ایک آگ آئی، اس کی حکومت کو تباہ کر دیا۔ تو اس کی آنکھ کھلی تو بڑا پریشان ہوا، اس نے درباریوں کو بلایا، خواب پیش کیا اور پوچھا تو اس کے معبرین نے بتایا کہ وہاں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے حکم دے دیا تمام لڑکوں کو قتل کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ ان کے غلام قوم تھی، انہوں نے قبطی تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس قوم پر اور غلاموں والا کام لیتے تھے۔ جب اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو بے دریغ قتل کیا گیا۔ تو اس کے کچھ عرصے بعد درباریوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اگر اس طرح تم لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو کل یہ غلام کیسے بڑے ہوں گے اور کیسے کام کریں گے؟ جو ابھی ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کام کون کرے گا؟ اب پریشان ہوا، اچھا چلو ایسا کرو کہ 1 سال تم لڑکوں کو قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں حماقت کیسی تھی کہ جس سال تم چھوڑ رہے ہو سکتا ہے وہ شخص اسی سال پیدا ہو تو، لیکن بہرحال تو ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ لڑکوں کو چھوڑنے کی باری تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے قتل کرنے کی باری تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ بڑی گھبرائیں، تو ان کو پھر الہام ہوا، انہوں نے ایک ٹوکری بنائی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا کہ کہیں نہ کہیں کسی کے پاس پہنچ جائے گا اور میرے بچے کی حفاظت تو ہو جائے گی۔ وہ بہا دیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس کا کمال دیکھیں، اس کی خفیہ تدبیر دیکھیں کہ فرعون اور آپ کی جو زوجہ تھی آسیہ، یہ محل پہ کھڑے تھے، سامنے سے نہر جاری تھی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو وہ بہتا ہوا نظر آیا تو فرعون نے اس کو دیکھ لیا، اور آسیہ نے بھی دیکھا تو منگوایا بھی کیا ہے، ذرا دکھاؤ یہ کیا چیز بہتی جا رہی ہے۔ جب پہنچا تو اندر موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون گھبرایا کہ لڑکا کیسے بچ گیا، تو کہا قتل کرو۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ بھئی یہ بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہو۔ تو بس دل میں محبت آ گئی اور بچے کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اب جب آپ چھوڑ رہی تھی ان کی والدہ اپنے بچے کو تو بڑی آزردہ حال تھی، تو اللہ نے دل میں الہام فرمایا کہ تو فکر نہ کر، تیری آنکھیں ٹھنڈی کی جائیں گی اور تیرے بچے کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں پر ہے یہ موجود، اگر آپ پڑھیں تو سورہ قصص کے بالکل شروع میں۔ لہذا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب وہ بڑے پریشان، کیونکہ ایک دن گزرا، بچہ تو کمزور ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سگی بہن جو تھی وہ اس محل میں کام کرتی تھی۔ جب یہ بچہ سامنے آیا تو انہوں نے کہا میرا بھائی یہاں کیسے آ گیا؟ اب وہ بھی گھبرائیں، لیکن بہرحال رشتہ ظاہر نہیں کیا۔ اب جب دودھ چھوڑ دیا تو ان کی بہن نے آسیہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا بلا لاؤ۔ وہ اپنی والدہ کو بلا کے لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، ان کے والدہ نے جیسی ان کو قریب کیا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو انہی کی صحبت میں دے دیا کہ تم دودھ پلاؤ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس پہنچا دیا، اور جو دشمن تھا اسی کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی۔ اس سے ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، اس قصہ قرآن کو پڑھیں اور درس حاصل کریں۔ آپ پہ کرائسس آتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے بدظن بدگمان ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، گستاخی کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ بڑی قدرت کاملہ والا ہے، دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ صلو علیہ وآلہ